دین کی بات کو سمجھنے کے لیے، دین کی بات کو سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو صحیح باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ابھی 3 باتیں خاص طور پر بیان کرنی ہیں۔ پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ کل ذی القعدہ کی 29ویں تاریخ ہے اور 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ ہم اسلامی مہینوں کی تاریخ یاد رکھنے کی اور اس کو گننے کی یہ عادت بنا ہوئے ہوں، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے دین کے امور اسلامی تاریخ سے وابستہ ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہو، حج کے ارکان ہوں، حج میں بھی دیکھو وہی اسلامی تاریخوں کے مطابق حج ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اسلامی ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اسلامی تاریخوں سے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے ہر مہینے کا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی ایک دعا بھی ہم کو بتائی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ جو چاند کی دعا ہے وہ دعا تو ہے ہی، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہدایت بھی ہوتی ہے۔ جہاں دعا ہے وہاں اس چاند کی دعا میں ایک ہدایت بھی ہے، ایک تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اللہم اہل علینا، کہ اللہ تو ہم پر چاند کر، ہمارے اوپر چاند ہوا اس حال میں کہ ایمان کی حالت ہو، سلامتی کی حالت ہو، اسلام کی حالت ہو، اس حال میں ہم پر چاند ہو۔ یہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ایمان اور اسلام کا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے شروع میں یہ دعا جو کر رہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ ہدایت ہم کو اس کے ذریعے سے دی۔ یہ ہدایت دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ربی وربک اللہ، کہ ہم چاند کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہے کہ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ یعنی ہم چاند کو دیکھ کر یہ کہہ رہے کہ تو چاہے اتنی روشنی دے رہا ہے کہ اندھیری میں رات میں تو اجالا کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی تیرا رب اللہ ہے۔ یہ ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے رہے کہ کوئی بھی چیز نفع کی ہمارے پاس پہنچے یا کوئی بھی چیز نقصان کی پہنچے تو ہماری یہ زبان پر یہی بات ہو کہ ترنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، ربی وربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں بٹھانا ہے۔ پہلی تاریخ سے ہی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، چاند دیکھو، یہ دعا کرو اور اس ہدایت کو ہمارے دل میں داخل کرو۔ اس لیے کل 29ویں تاریخ ہے، جن حضرات کو دعا یاد نہ ہو تو وہ دعا یاد کر سکتے ہیں، مختصر دعا ہے۔ سنت کی نیت سے آدمی کوشش کرے ایک دعا کو یاد کرنے کی، اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے وہ یہاں آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ جو حضرات یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کا ترجمہ ہی ذہن میں رکھتے ہوئے چاند کو دیکھیں۔ تو پہلے نمبر کا عمل تو کل جو ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم کو چاند دیکھنا ہے۔ اس چاند کے دیکھنے کے 10 دن بعد ہمارے سامنے بقرعید آئے گی۔ جیسے ہی چاند دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے ہم پر ایک دوسرا حکم آئے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شروع کا ذی الحجہ جب شروع ہو، 10 دن جو شروع ہو یا جس وقت چاند کو دیکھے، اس سے پہلے آدمی جو ہے جس پر قربانی کرنا ہے، جن کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو، چاہے فرض ہو چاہے فرض نہ ہو، ارادہ ہے کہ ہم کو قربانی کرنی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ناخن اور بال کو نہ تراشیں، ناخن اور بالوں کو نہ کاٹیں۔ تو چاند کو دیکھنے سے پہلے ہم اس عمل سے فارغ ہو جاویں۔ جن کو ناخن کاٹنے ناخن کاٹ دیوے، جن کو بال صحیح کروانے بال کٹوانے بال کٹوا دیوے،
اور ان دنوں کے اندر جو ہے ان چیزوں کو نہ کاٹیں. یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی شخص یہ عمل نہیں کرتا ہے تو کوئی فرض اور واجب چیز کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اس کے ذریعے سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، لیکن ایک مستحب عمل ہے. ہمارا جذبہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہم عمل کرنے کا جذبہ رکھیں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی. یہ ہدایت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی، علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. یہ 10 دنوں کے اندر چونکہ حج کے دن بھی شروع ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسعت دی ہے وہ لوگ جو ہے حج کریں گے، اور حج کریں گے اس سے پہلے وہ احرام باندھیں گے. احرام باندھنے کے بعد ان پر کچھ حکم عائد ہوں گے کہ یہ چیزیں تم کو نہیں کرنی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بالوں کو نہیں کاٹنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ناخنوں کو نہیں کاٹنا ہے. ابھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ جو حج کرنے والے نہیں ہیں ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بال اور ناخن کو نہ کاٹے. کیوں نہ کاٹے؟ تاکہ ان کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو جاوے، کہ جہاں پر ان کام کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برسے، کیونکہ وہ عاشقوں کی جماعت ہے. حج کرنے والی جو جماعت ہے وہ عاشقوں کی جماعت ہے، ان پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں برسے گی. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حج کرنے نہیں جا پاتے ہیں وہ لوگ بھی ان کی مشابہت اختیار کرے، تاکہ جو رحمت ان لوگوں پر اللہ برساوے اس کا کچھ حصہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر بھی برسا دے. کیونکہ مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ وہ چیزیں نصیب فرماتا ہے. ہم سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت لمبا واقعہ، لیکن مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ تمہارا اور ہمارے ملک کے جو جادوگر ہیں ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا. چنانچہ وہ مقابلہ کیا گیا عید کے دن میں، جس وقت پورا مجمع وہاں پر موجود تھا. بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا کہ جب مقابلہ ہونے لگا تو جادوگر جو تھے وہ لوگ جو اپنے حربے لے کر آئے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تھے، لیکن جادوگروں نے جو ہے جس وقت میدان میں اترے ہیں اس وقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا لباس اختیار کیا کہ یہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے لباس پہنا ہے ان جادوگروں چاہے تمسخر کے طور پر کیا ہو، لیکن انہوں نے اس موسیٰ علیہ السلام کے لباس کو اختیار کیا. جادو دکھایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو معجزہ تھا وہ دکھایا، جس کے نتیجے میں جتنے بھی ان کے جادو اور حربے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا صاف کی شکل اختیار کر کے ان سب کو نگل لیا. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادو نہیں دکھا رہے بلکہ یہ سری معجزہ ہے. یہ بات دیکھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہوئی، اور جتنے بھی بڑے ماہر جادوگر تھے وہ سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے، سجدے میں گر گئے. علماء نے وہاں بات لکھی ہے تفسیر میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو متوجہ ہوئی ہے وہ اس بنیاد پر ہوئی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لباس کو اختیار کیا اور مشابہت اختیار کی. ایک ولی اور ایک نبی کی مشابہت اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیا. تو ایسے ہی وہاں پر عشاقوں کی ایک جماعت حج کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہما وقت ان پر برسے گی تو اس کا کچھ حصہ ہم پر بھی برس جاوے. اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ارادہ کرنے والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بال اور ناخن کو نہ کاٹیں. علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے جو شخص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس کو بھی چاہیے کہ ان ایام میں وہ بھی ناخن اور بال کو نہ کاٹے، اس لیے کہ جب مشابہت وہ لوگ کرتے ہیں تو نہ قربانی کرنے والے بھی کر لے. اللہ تعالیٰ تو بہانہ، اللہ کی رحمت ہے تو بہانہ تلاش کرتی ہے. اس لیے دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، اور مستحب عمل ہے لیکن اس کی حکمت بہت اہم ہے. اس لیے ساتھیوں کو چاہیے کہ کل 19 تاریخ ہے انگریزی اعتبار سے اور اسلامک اعتبار سے 29 تاریخ ہے، اس لیے کل مغرب سے پہلے ہم ان عمل سے فارغ ہو جاوے، ہمارے متعلق ان کو بھی بتا دے تاکہ اس کا اجر و ثواب ہم کو مل جاوے. تیسرے نمبر کی بات یہ بیان کرنی تھی کہ جو ذی الحجہ کے مہینہ جو اب شروع ہوگا اس کے جو شروع کے 9 دن ہیں، 10واں دن تو ہے ہی قربانی کا، لیکن جو 9 دن ہے تو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، طاق راتوں کو بھی اور جفت راتوں کی. طاق رات یعنی 1 3 جو اکائی سنکھیا ہوتی ہے، 1 3 اس کو طاق کہتے ہیں، جفت کہتے ہیں 2 4 6،
بے کی سنکھیا جس کو ہم بولتے ہیں تو اس کو جفت بولتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی بات کی قسم کھا رہے, دیکھو اللہ کو کسی بات کو بیان کرنے میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, خود اللہ بڑا ہے, اللہ کی بات بڑی ہے, لیکن اللہ پھر بھی اگر کسی چیز کی قسم کھا رہے تو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ چیز بہت اہم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھا رہے. در منصور کی روایت میں موجود ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. تو یہ بہت فضیلت والی رات ہی ان آیاتوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. دوسری بات کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر چکی ہے, جمعہ میں بھی مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے, لیکن پھر بھی ایک یاد دہانی کے طور پر میں یہ باتیں پھر سے عرض کر رہا ہوں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ, اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ 10 راتوں کی اور یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے. اس میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہے. کوئی آدمی مسلسل 1 سال کے روزے رکھ لے ہوئے مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, کوئی ہوتا ہے, لیکن 1 سال مسلسل آدمی روزے کیسے رکھ سکتا ہے. لیکن یہاں پر ذی الحجہ کے ایک روزہ آدمی رکھے گا 1 سال کا ثواب مل جائے گا. اتنی بڑی فضیلت, آدمی سوچے کہ خود ایک روزے کی فضیلت کیا ہوتی ہے, ایک روزے کا ثواب کیا ہے. روزے کے بارے میں آتا ہے اس کا ثواب خود اللہ دیتا ہے, ایک روزے کا ثواب یہ ملے گا. اس کے رات کے ثواب کے بارے میں روایت میں آیا لیلۃ القدر, شب قدر, اس کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اس رات میں عبادت کرنے والے کو ملتی ہے. اب وہاں پر شب قدر کے بارے میں اور لیلۃ القدر کے بارے میں رمضان میں ہمارا کیا معمول ہوتا ہے. آدمی کو اگر معلوم ہو جاوے کہ وہ رات اس رات میں ہے تو آدمی اس کے پیچھے کتنی محنت کرے گا. اسی بنیاد پر تو آدمی اعتکاف کرتا ہے کہ وہاں پر لیلۃ القدر مل جاوے. یا وہاں پر تعین نہیں تھی اس لیے ہم 10 دن کا اعتکاف کر رہے تھے, اللہ کے نبی نے خاص تاریخ نہیں بتائی. یہاں پر ثواب کے سلسلے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص تاریخیں بتا رہے, یعنی 83 برس سال کا جو ثواب ملتا ہے وہ ان راتوں میں عبادت کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتوں میں یہ بات موجود ہے. اتنا آسان کام ہے کہ ان راتوں میں تھوڑی سی عبادت کرے اور 83 برس عبادت کرنے کا ثواب, اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے, تو ان راتوں میں عبادت کرنے کا یہ ثواب ملے گا. دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی حدیث قدسی یعنی براہ راست اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی. اس میں بیان کیا گیا, پوری حدیث اس طریقے سے ہے کہ تم اللہ کے ولی سے دشمنی مت کرو. اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا گویا کہ اللہ سے کھلا جنگ اعلان کرنا ہے, اللہ سے گویا کہ تم نے جنگ چھیڑ دی. پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے جو فضائل اعمال میں بھی ہے, وہاں پر بھی حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ فرضوں کو ادا کرتا ہے. فرضوں کو ادا کرنے کے نتیجے میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے, اور اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی محبت ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے. پھر اسی حدیث میں آگے الفاظ ہے کہ آدمی جب نوافل میں برابر محنت کرتا ہے, نوافل کا اہتمام کرتا ہے, تو وہ اللہ کا قریب ہوتا جاتا ہے, اور اللہ کا اتنا قریب ہوتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے کان بن جاتے ہیں, اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں, اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کے پاؤں بن جاتے ہیں. کیا مطلب یہ کہ اس کا سننا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, اس کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, اس کا چلنا, اس کا پکڑنا, ہر کام اس کا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے, اور یہی اللہ کا ولی ہے. جس کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے وہی ولی ہے, اور اس کے ساتھ جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے گویا کہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. تو دیکھو نفل ادا کرنے سے اور نفل میں محنت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نفل کی وجہ سے اللہ کا قرب اتنا کیوں مل جاتا ہے؟ فرض تو ہے ہی قرب کا ذریعہ, نوافل کے ذریعے سے بھی ملتا ہے. کیوں؟ اس کو مثال سے سمجھیں. ایک آدمی کا جاب کا وقت ہے 1 سے 5 بجے تک, وہ 5 بجے تک تو رہتا ہی آفس میں, لیکن اس کے بعد 1-8 گھنٹہ اور بھی رہتا ہے. 6 بجے وہاں سے فارغ ہو کر آتا ہے. تو اس کا جو مالک ہوگا اس سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ 1 گھنٹہ زائد ہمارے آفس میں کام کرتا ہے.
کیوں؟ وہ نفل ہے، نفل کا معنی زائد، اس کا فرض جو ہے اس نے پورا کیا اور 1 گھنٹہ آفس میں زیادہ وقت دے رہا ہے تو مالک خوش ہوتا ہے. تو اس کے ذمے بھی، ہمارے ذمے بھی جو فرض ہے تو ہے ہی 5، لیکن اس کے علاوہ جب ہم نوافل پڑھتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے ذمے میں نے فرض نہیں کیے پھر بھی یہ میری رضا کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. تو نوافل کا یہ عالم ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ اس ایام کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان ایام میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پسند ہے. یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یعنی اس میں اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے 5 روپے، اللہ کو بہت پسند. ان ایام میں کوئی اوابین، اشراق اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند. دوسرے ایام میں بھی پسند ہے نوافل میں، لیکن ان ایام میں تو خود اللہ کہتا ہے مجھے بہت پسند ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ کتنی محنت کرے اس کے پیچھے. ایک تو لیلۃ القدر کا ثواب مل رہا ہے، 1000 برس روزوں کا ثواب مل رہا ہے، اور اس میں ہر عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، محنت کرنے والے کو اور کمپٹیشن کرنے والوں کو یہاں میدان میں اترنا چاہیے. آدمی کرتا ہے کاروبار میں کہ میری 2 دکانیں 3 دکانیں، اس میں محنت کرتا ہے. محنت کرنے کا میدان تو ہمارے سامنے اب آ رہا ہے، اس میں بتا رہے ہم محنت کر کے. ہماری بہادری یہاں بتانی، روزے رقم اللہ کے سامنے بتاوے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے. تو یہ جو 10 دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے لیے ہم خوب محنت کریں. ہمارے جو کاروبار کا وقت ہے اس کو ترتیب دے. بہت آسان ہے. دیکھو ہمارے بزرگان نے دین نے ایک ترتیب بتائی. ہم جو ہے ان راتوں میں عبادت کرنے کا کبھی سوچتے تو کیا کرتے ہیں کہ بھئی عشاء کی نماز کے کھا پی کر پھر میں تھوڑا وقت نکال کر آؤں گا، اس میں نیند بھی آ جاتی ہے اور اتنا عبادت کا اہتمام ہو نہیں پاتا ہے، بہت سارا رات کا وقت نکل جاتا ہے. اس کے آسان ترتیب ہمارے بزرگان نے دین نے بتائی ہے کہ جن کی جاب جو ہے عصر سے پہلے پوری ہو جاتی، جن کا وقت اور نہ ہوتا تو کوشش کرے آدمی مغرب کی نماز میں آ جاوے، اور مغرب کی نماز سے رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عشاء کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت سے ہی شروع ہوتا ہے. اس وقت آوے، اہتمام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھے، اس کی تمام سنتوں کو ادا کرے اور اوابین پڑھے. اوابین پڑھنے کے بعد کچھ قرآن کی تلاوت کر لے اور یہ اہتمام کرے کہ میں مغرب سے عشاء کا وقت مسجد میں دوں. چاہے پھر آدمی کسی کی ملاقات کے لیے نکالے وقت، یہ بھی دین کا اہم کام ہے. دین سکھانے کا کچھ اہتمام کر لے، یہ بھی دین کا کام ہے. تو ان راتوں کو اس طریقے سے آدمی وصول کرے، پھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. 17 رکعتیں جو بتائی گئی کم سے کم ان دنوں میں تو اس کا اہتمام کر لے ہم. اور اگر تہجد میں اٹھ نہیں پا رہے تو اس کے بعد 2-4 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی پڑھ کے پھر گھر پر جا کر آرام کر لے کھانا پی کر. تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر آدمی کو ملے گا. اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو دوسری آدھی رات کا ثواب. گویا کہ پوری رات کا ثواب اس کو ان 2 نمازوں کے اہتمام پر ملتا ہے. اس کا اہتمام کریں. ارے اللہ تعالیٰ کے اجر اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان نسخے بتائے، کوئی عمل کرنے والا ہو. اس لیے ہم خود کیا ہے، ہم اہتمام کریں دل پر لے کر. باتیں تو ہم بہت ساری سنتے ہیں لیکن کچھ اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرتے جائیں. یہ بہت ہی ٹھیک ہے، عرفہ کا دین اس میں آتا ہے. آدمی جب حج کرنے جاتا ہے تو بہت ساری نیکیاں جب دنیا میں وجود میں آتی ہے، کہتے ہیں کہ بہت سارا مجمع وہاں پر حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت متوجہ ہوتی ہے. اس وقت ہم لوٹے اللہ کی رحمتوں کو. اس لیے روزوں رکھنے کا اہتمام کریں. جو طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم گناہوں سے آدمی بچے. موبائل کو ان 10 دنوں میں تھوڑا طلاق دے دے، الگ کر دے. موبائل کا جو کام ہے وہی کرے، اس کے علاوہ جو ہے اس کو الگ رکھے. آدمی کیا ہے کہ کچھ کام کی چیز بھی دیکھنے جاتا ہے، ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو مناسب نہیں ہوتی. الگ کر دے. 10 دن کیا مشکل ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی سبھی محنتیں. تو اللہ تبارک تعالی ہم تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. بے اسلامی تاریخ جو ہے اس کا بھی اہتمام کرے، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ 10 دنوں کے خوب وصول کرے، روزے رکھ کر ہے، رات کی عبادتیں کر کے ہم اس کو خوب وصول کرے. اسی طریقے سے جو ناخون کے سلسلے میں جو مسئلہ بتایا گیا اس کے مطابق بھی ہم عمل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے.